ایک ایسا شخص جس کا بچپن مشکلات میں گزرا، وہ تنہا رہتا تھا، اس کے بہت کم دوست تھے، اس کے دوست ہی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ بہت کم لوگوں کو اپنا دوست بنا سکا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کے سب سے بڑے کامیڈین کے طور پہ جانا جانے لگا۔ مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین، وہ انتہا درجے کا شرمیلا تھا، مگر وہ محنتی بچہ تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا اور سائنس کے مضامین میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے استاد کے بقول اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، نہ ہی وہ سائنسدان بن سکتا تھا، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں وہ انتہا درجے کا محنتی بچہ تھا۔ محنت کو اس نے اپنا شعار بنا لیا۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انتھک محنت کے بعد اس نے دنیا بھر میں مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اداکاری کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ شوق جنون میں بدل گیا، مگر وہ تو انجینئر بن چکا تھا۔ اپنی خواہش کے باعث وہ اداکاری میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اداکاری کے گروپ کو جوائن کیا اور پرفارم کرنے لگا، مگر ٹی وی والے اکثر اسے اس کے بولنے کے انداز کی وجہ سے مسترد کر دیتے۔ جنون اس کے دماغ پر اس حد تک سوار ہو چکا تھا کہ یوں ناکامی دیکھ کر وہ ٹوٹ چکا تھا اور شدید اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس میں سب سے خاص بات کون سی تھی؟ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، اسے خود پہ بھروسہ تھا۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان سب میں ایک عادت مشترک ہے، اور وہ یہی عادت ہے کہ وہ ہارنا نہیں چاہتے۔ یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے اس نے بھی اپنے خوابوں کے لیے پھر سے محنت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر پہلو پر غور کرنے لگا کہ اسے جن وجوہات کی بنیاد پر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ بالآخر اس نے ریڈیو پر کام کرنا شروع کر دیا اور اگلے 10 سال تک ایک ہی کردار کو تراشتا رہا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی ایک صلاحیت یا کردار کو تراشنے پر کئی سال صرف کریں گے تو وہ کردار اسی طرح نکھر کر سامنے آئے گا۔ اس نے ایک بے نام کردار بنایا جو بچوں جیسی حرکتیں کرتا، وہ معصوم سا نظر آتا۔ یہ کردار اس کے دل کو بھی بھا گیا، اس لیے وہ اس کردار کو سٹیج پر بھی پرفارم کرنے لگا۔ یہ کردار لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، لوگ اس کردار کو خوب انجوائے کرنے لگے۔ بس یہی وہ وقت تھا جس کا انتظار کئی سالوں سے وہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسی کردار کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ اس نے اپنے کردار کو ٹی وی پر لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ کردار ہے جو ہنسی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے خاموش اداکاری شروع کر دی۔ اس کے انداز سے دنیا مسکرا اٹھتی ہے، صرف ایک جملہ بولتا ہے اور کہہ کے بلند ہو جاتے ہیں۔ چہرے کے نقوش کو ایسے ڈھال لیتا ہے جو کردار میں خوب مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ بچپن کا ایک ایسا شرمیلا بچہ جو خود کو انتہائی محدود رکھتا تھا، جس کے ساتھ رہنے والے دوست ہی اس کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا بھر نے دیکھا ایک عالمی کردار بن کر ابھرا۔ مسٹر بین کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے، ہر ملک میں موجود ہیں۔ اس کا شو مسٹر بین دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگراموں میں شامل ہوا۔ چارلی چپلن کے بعد عالمی سطح پر سب سے زیادہ مقبول کامیڈین مسٹر بین کو سمجھا جاتا ہے۔